شہر قائد میں موسم سرما کی پہلی بارش، سردی کی شدت میں اضافہ۔ صدر آئی چندریگر روڈ، ڈیفنس، کالا پل، محمود آباد، کرنگی کے اطراف میں بارش۔ ایف بی ایریا کماڑی، کلفٹن، کھارا در، گارٹن اور لیاری میں بھی بارش۔ بادل برستے ہی سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں آج دن میں بھی ہلکی بارش کی پیشگوئی کر دی۔ شہر میں وقفے وقفے سے بوندا باندی اور ہلکی بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ درجہ حرارت میں مزید کمی متوقع۔ دوسری جانب کوئٹہ، گوادر، جیوانی، نوشکی، چمن، لورا لائن میں بارش۔ خیبر پختونخوا میں بارش کا سلسلہ آئندہ چند روز تک جاری رہنے کا امکان۔ سنجابی، زیارت اور گردنواہ میں موسم سرما کی پہلی برف باری۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کا دو طرفہ تعلقات کو اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کرنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی رحیم یار خان میں ملاقات۔ اعلامیہ جاری، دونوں رہنماؤں کا علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے زور دیا کہ دونوں ممالک دو طرفہ تجارت میں نمایاں اضافہ کرنے کے لیے فعال اقدامات کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ملاقات میں موجود تھے۔ روس کا صدر پیوٹن کی رہائش گاہ پر یوکرینی ڈرون حملے کا دعویٰ۔ روسی حکومت کے مطابق یوکرین نے 28 اور 29 دسمبر کی درمیانی شب رہائش گاہ پر ڈرون برسائے، جنہیں فضائی دفاعی نظام نے تباہ کر دیا۔ کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا، حملے کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ یوکرینی صدر کی جانب سے حملے کی تردید، پاکستان کی جانب سے حملے کی مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر پیوٹن سے اظہار یکجہتی۔ امریکی صدر ٹرمپ اور پیوٹن میں ٹیلی فونک رابطہ۔ کریملن کے مطابق پیوٹن نے ٹرمپ کو مذاکرات پر روس کے نظر ثانی فیصلے سے آگاہ کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ روسی صدر کی رہائش گاہ پر حملے کا سن کر بہت برا لگا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے حملے کی تردید کر دی۔ میزائل اور دفاعی صلاحیتوں پر کوئی قدغن قبول نہیں، کسی بھی جارحیت کا سخت جواب دیا جائے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزیشکیان کا ٹرمپ کو جواب، کہا کسی بھی ظالمانہ جارحیت کا جواب انتہائی سخت اور حوصلہ شکن ہوگا۔ ایران میں 3 روزہ احتجاجی مظاہروں کے بعد تاجروں کی شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ تاجروں اور عام شہریوں کا مہنگائی پر قابو پانے، کرنسی کو مستحکم کرنے اور معاشی ریلیف کا مطالبہ۔ ایرانی صدر مسعود پزیشکیان کی مظاہرین سے مذاکرات کی ہدایت۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا اماراتی ہم منصب شیخ عبداللہ سے رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کی غزہ کی صورتحال، متحدہ عرب امارات امریکہ کے اسٹریٹجک تعلقات اور علاقائی امور پر گفتگو کی گئی۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسرائیل کا صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا فیصلہ غیر قانونی اور ناقابل قبول ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ صومالیہ کی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع میں مکمل حمایت کا احاطہ کیا۔ استنبول میں صومالی ہم منصب حسن شیخ محمود کی صدر اردوان سے ملاقات۔ ترک صدر کا صومالیہ میں تاریخی اسپیس پورٹ قائم کرنے اور تیل اور گیس کی تلاش کے لیے ڈرلنگ منصوبوں کے آغاز کا اعلان۔ صومالی ہم منصب نے حمایت کرنے پر صدر اردوان کا شکریہ ادا کیا۔ سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نماز جنازہ میں شرکت کے لیے ڈھاکہ جائیں گے۔ خالدہ ضیاء کی رحلت پر بنگلہ دیش میں 3 روزہ سوگ۔ آج ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی۔ 80 سالہ خالدہ ضیاء جگر کے عارضے سمیت کئی امراض میں مبتلا تھی۔ 1991 سے 1996 تک بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم رہیں۔ 2001 میں دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ 2018 میں 5 برس کے لیے جیل بھی کاٹنا پڑی۔ خالدہ ضیاء کے بیٹے اور بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کے عبوری چیئرمین طارق رحمان چند روز قبل 17 سالہ جلا وطنی ختم کر کے وطن واپس پہنچے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس، کہا خالدہ ضیاء پاکستان کی حقیقی دوست تھی۔ NA-130 لاہور سے نواز شریف کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن درست قرار۔ یاسمین راشد کی نواز شریف کی کامیابی کے خلاف الیکشن ٹریبیونل نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی پٹیشن خارج کر دی۔ پی ٹی آئی رہنما نے صدر نونی کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا۔ سابق جج رانا زاہد محمود پر مشتمل الیکشن ٹریبیونل نے فیصلہ دیا۔ ٹریبیونل نے درخواست تاخیر سے دائر کرنے کا اعتراض عائد کیا۔
یاسمین راشد کا الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان۔ اسپیکر ملک احمد خان کی پنجاب اسمبلی میں ہلڑ بازی میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی تجویز۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی آمد پر ہنگامہ کے حوالے سے انکوائری رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق اپوزیشن کی جانب سے دی گئی نامکمل فہرست کی وجہ سے شناخت میں مشکل ہوئی۔ سزا یافتہ حیدر مجید کا نام بھی شامل تھا۔ متی اللہ نامی شخص نے زبردستی اسمبلی میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ صوبائی وزیر امینا خان نے متی اللہ کے ممبر نہ ہونے کی تصدیق کی۔ مذکورہ شخص کو باہر جانے کا کہا، جس پر سیکیورٹی کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا پنجاب اسمبلی میں صحافیوں سے اظہار یکجہتی، کہا ایک اپوزیشن ممبر سے پریس گیلری کے صحافیوں کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی نے عظمہ بخاری کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا پنجاب کا دورہ آفیشیل نہیں تھا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں، پنجاب اسمبلی میں جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سیاست میں اتنی نفرتیں نہیں پھیلانی چاہیے۔ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ اب کوئی پاکستان میں غیر قانونی نہیں رہے گا۔ افغان باشندوں کو افغانستان جانا چاہیے۔ ماضی میں دہشت گردی کے واقعات میں افغان شہری ملوث نکلے۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو کہتا ہوں کہ آئیں اپنے اداروں کو سپورٹ کریں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات۔ صوبے کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ خارجیوں سے کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ پنجاب کے 1 کروڑ سے زائد لوگ فیلڈ ہسپتال اور کلینک آن ویل سے علاج کروا چکے ہیں۔ گزشتہ برس 84%، رواں برس 90% بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے گئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ اگلے سال تمام 131 تحصیلوں میں سیف سٹی اتھارٹی اپنا کام شروع کر دیں گی۔ لاہور کے 41 گرلز کالجز میں پنک بٹن انسٹال کر دیے گئے۔ ویمن سیفٹی ایپ سے خواتین شکایت درج کروا سکتی ہیں۔ صحت کی سہولیات ہوں یا امن و امان کی صورتحال، وزیر اعلیٰ نے جو کہا اس کو پورا کیا۔ کراچی کی سڑکوں پر 1 جنوری سے ڈبل ڈیکر بسیں فراٹے بھرنے کو تیار۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام ممبر نے اورنج لائن کو گرین لائن سے منسلک کرنے کا افتتاح کر دیا۔ شرجیل ممبر نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ ڈبل ڈیکر بسوں سے ٹریفک کے مسائل حل ہوں گے۔ جب دلیل کمزور ہو تو تشدد کی راہ اختیار کی جاتی ہے۔ لوگوں کو زدوکوب کرنا کسی صورت درست نہیں۔ پی آئی اے کا 6 سال بعد اسلام آباد سے لندن کے لیے پروازیں شروع کرنے کا اعلان۔ ترجمان کے مطابق پہلی پرواز 29 مارچ کو لندن کے لیے اڑان بھرے گی۔ ہفتہ وار 4 پروازیں آپریٹ کی جائیں گی۔ لندن کی پروازیں ہیتھرو ایئرپورٹ کے جدید ترین ٹرمینل 4 سے آپریٹ ہوں گی۔ لندن پی آئی اے کا سب سے پہلا بین الاقوامی اور پرکشش روٹ ہے۔ 2025 کے دوران توانائی اصلاحات پر اہم پیش رفت۔ حکومت اور آئی پی پیز میں بجلی خریداری معاہدوں پر نظر ثانی۔ 6 آئی پی پیز کے ساتھ بجلی خریداری معاہدے ختم۔ 14 آئی پی پیز سے نئی شرائط پر اثر 9 معاہدے۔ کوک پر چلنے والے 9 پاور پلانٹس کا ٹیرف نصف کر دیا گیا۔ فرنس آئل پر چلنے والی 4 حکومتی جنریشن کمپنیاں بند۔ گردشی قرض کا بڑا مسئلہ تاحال برقرار۔ ادائیگی کے لیے بینکوں سے 1225 ارب روپے قرض لینا پڑا۔ تقسیم کار کمپنیوں کو اب بھی 16 تا 17% ترسیلی اور تقسیمی نقصانات کا سامنا۔ صارفین پر بجلی کی لاگت سے زیادہ سر چارجز عائد ہوں گے۔ ماہرین کے مطابق نیچکاری اور مسابقت سے ہی عوام کو ریلیف مل سکتا ہے۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن، لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 M3 فیض پور سے جڑاوالا، M4 پنڈی بھٹیا سے فیصل آباد اور M4 پنڈی بھٹیا سے عبدالحکیم تک دھند کے باعث بند کر دی گئی۔ قومی شاہراہوں پر لاہور، بانگا منڈی، پھول نگر، پتو کی، رنالہ خورد، ساہیوال اور میاں چنو میں دھند حد نگاہ 0 سے 100 میٹر تک ہے۔ موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کے جان و مال کا تحفظ ہے۔ سوات میں آسمان سے گرتے برف کے گالے، پہاڑ اور میدان برف سے ڈھک گئے۔ ہر طرف سفیدی چھا گئی۔ نان سٹاپ برف باری نے مہونڈن جھیل کے نظارے سحر انگیز کر دیے۔
ملک بھر سے آئے سیاحوں نے کشتی رانی کا لطف اٹھایا، سیلفیاں لے کر حسین لمحوں کو یادگار بنایا۔ لاہور میں 50ویں چیف آف دی آرمی سٹاف پولو اینڈ ٹینٹ پیگنگ چیمپئن شپ 2025 اختتام پذیر۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ چیمپئن شپ میں مجموعی طور پر 8 ٹیموں نے شرکت کی۔ پشاور کور نے چیمپئن شپ جیت لی، گجرانوالہ کور نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ اختتامی تقریب میں فاتح اور شریک کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ سال نو کی آمد پر دبئی میں آج سے 8 روزہ رنگا رنگ تقریبات کا آغاز، 7 جنوری تک تفریحی پروگرام جاری رہیں گے۔ آتش بازی، اسٹریٹ پرفارمنس اور میوزک شوز شامل۔ نیو ایئر نائٹ پر دبئی میں شہریوں کو رات 2 بجے تک ٹریفک کے متبادل روٹس استعمال کرنے کی ہدایت۔